الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جمعۃ المبارک 8 دسمبر 23 جمعۃ الاولیٰ 2023۔ آج انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ کے اجتماع میں ہم سنیں گے حج کرنے کا ثواب، فرض حج جو کہ ارکان اسلام سے ہے۔ اس لیے آج بیان کا موضوع میں نے رکھا ہے حج کرنے کا ثواب۔ گورنمنٹ آف پاکستان وزارت حج نے گورنمنٹ اسکیم حج کا اعلان کیا ہے، اس دفعہ جلدی ہوا ہے۔ غالباً درخواستیں جمع ہونی شروع ہو گئی ہیں حج کی، 27 دسمبر 2023 سے شروع ہوئی ہیں، اب ہو گئی 1 تاریخ، اور 12 جنوری 2024 تقریباً 15-16 دن کا یہ ٹائم اس کا پیریڈ ہے حج فارم کا۔ تو الحمدللہ حاجیوں کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، آہ بلے زر نہیں رہتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، آہ میرا کیا بنے گا اگر نہ حج پر جا سکا، روح بھی رنجور ہوگی کس قدر پھر یا نبی، اس کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یہ کچھ ایک محبت بڑے اشعار تھے اللہ کے نیک بندوں کے جو ہم نے سنا۔ تو آئیے ہم حج کے فضائل سنیں، جلدی جلدی آ جائیے اور توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے۔ حج دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ حج دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے 12:4 سورہ آل عمران، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ترجمہ قرآن کنز العرفان، ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہوا اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ قرآنی آیات سنی اور جو حج کے متعلق قرآن میں یہ بیان ہوا یہ آپ نے سنا، اور اس کا جو فرض کے اور بہت سارے احکام ہیں انشاءاللہ تعالی میں تفصیلاً یہ عرض کروں گا. آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے، کیونکہ ہمارے ایک معاشرہ ہے، معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو سمجھے کہ اپنی مرضی سے مسائل بنا لیتے ہیں، مجبوریاں جاتے ہیں اور حج کرنے سے یہ لوگ رک جاتے ہیں، اور اس میں پھر وہ گناہگار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ رکن حج اسلام کا، اسلامی ارکان کا، اور وہ جو ہے اب رہ جاتے ہیں. اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو پورا مطلب سنیں. فرض حج ہونے کے لیے ذات راہ کی مقدار، یہ تفسیر قرآن اس آیت کے حصے کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا فرض، حج کرنا فرض ہے. اس آیت میں حج کی تعریف کا بیان ہے، حج کی فرضیت کا، اور اس کا استطاعت شرط ہے. حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد راہ فرمائی، جس کے بعد زاد راہ حج کا خرچہ ہو، اور سواری سے فرمائی، زاد راہ اور سواری. حج فرض ہونے کے لیے زاد راہ کی مقدار کتنا ہو یہ سنیے. تفسیر صراط الجنان 4 پارہ اور سورہ آل عمران کی 97 آیت کی تفسیر ترجمہ. کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے، یعنی اپنا خرچہ حج کا، اور جب تک وہ حج میں 20 دن 25 دن 40 دن 45 دن اتنا پیچھے گھر والوں کے لیے اخراجات. راستے کا امن بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی. مزید تفصیل کتابوں میں. ومن کفر، اور جو منکر ہو، ارشاد فرمایا حج کی فرضیت بیان کر دی گئی. اب جو اس کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ سارے جہان سے بے نیاز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر یہ کافر ہوتا ہے. تو یہ آپ نے قرآن پاک کی آیت اور اس کی تفسیر سے سن لی. اب پیارے بھائیوں، ہم اس پر بالکل سنجیدگی کے ساتھ عمل کریں. حج فرض ہو گیا، فرض کا آپ نے سن لیا کہ اتنے اخراجات، اتنا پیسہ کہ اس کا حج پہ چلا جائے، اخراجات ہوں اس کے وہاں کے، اور جو پیکج کے ہوتے ہیں، اور واپسی پیچھے بچوں کے لیے ہو، اور وہ
اس پہ حج فرض ہو گیا تو کوئی مانے شرع سی چیز نہ ہو. اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ میرے ماں کو بھیجوں گا، میرے باپ کو بھیجوں گا، جناب پہلے میں یہ کروں گا. حج جس پر فرض ہے اس کو کرنا ہے. والد پر فرض ہے، والد کو کرنا ہے. والدہ پہ فرض ہے، والدہ کو کرنا ہے محرم کے ساتھ. ان پہ نہیں ہے، اولاد صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہے، اس پہ حج فرض. تو یہ نہیں کہ میں ماں کو بھیجوں، پہلے میری ماں جائے، پہلے وہ جائے. اور بعض کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کو بھی بھیج سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بس ایک بہانہ کرتے ہیں نہ جانے کا. تو یاد رکھیے بہت نقصان ہے. آئیے سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، احادیث سنیے، فرمان مصطفیٰ سنیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. عرض کیا گیا، اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر کون سا؟ فرما گیا حج مبرور کرنا. بولیے، مقبول ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کے دور کے بزرگ ہیں، صحابہ کا دیدار کیا، صحابہ سے حاصل کیا. پوچھا گیا حضرت حسن بصری سے حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، فرمایا حج مبرور وہ حج ہے جس کے بعد بندہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں مشغول ہو جائے، بدل جائے، اچھا ہو کے پڑھے. کہ اس کو یوں سمجھیے کہ پہلے سے حج پہ جانا ہے، پہلے سے اچھا ہو کے پڑھتے. نماز نہیں پڑھتا تھا، نمازی بن گیا. داڑھی مڈاتا تھا، سنت کی خلاف ورزی کرتا تھا، داڑھی ماشاءاللہ رکھ لی. گناہوں کی عادت تھی، حج پہ گیا، کعبے کا دیدار کیا، صفا مروا پہ دوڑ لگائی، حجر اسود کو چوما، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے، میدان عرفات میں اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیے، مینا کا پر بہار منظر، مینا کی وادی میں قیام کیا، مزدلفہ کی رات کا اس نے برکتیں لوٹی. اتنی ساری تو بندہ خود ہی اللہ چینج ہو جاتا ہے، پھر اس کو توجہ دے دی. تو پہلے سے اچھا ہو کے بڑھتے کہ حج مبرور کی علامت ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام سنت نے بھی اس کو فرمایا کہ پہلے سے اچھا ہو کے بڑھتے. اور یہ زندگی میں ایک ہی حج فرض ہے، ہر سال فرض نہیں. وہ یہ سمجھے کہ ایک حج کر لیا، اب یہ آپ کا فرض ادا ہو گیا. حج کسے کہتے ہیں؟ حج کہتے کہ سنیں، احرام باندھ کر نبی ذوالحجہ کو عرفات، میدان عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کو حج کہتے ہیں. حج کے فرض دو ہیں، واجبات دو فرض ہیں حج کے. 9 تاریخ کو میدان عرفات احرام کی حالت میں پہنچنا، یہ حج فرض ہے. حج کا وقوف عرفہ جسے کہتے ہیں، وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے حج کا. اور دوسرا طواف الزیارہ، حج کے بعد میدان عرفات سے فارغ ہو کر مزدلفہ سے، اور اب یہ 10 ہو گئے، یہ 10 کو وہ 3 دنوں میں ایک طواف جا کے کرے گا، اسے طواف الزیارہ کہتے ہیں. یہ حج کا فرض صحیح ہے. یہ حج کے متعلق مختلف احکام. حج فرض ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. حج عمر بھر میں صرف ایک ہی بار فرض ہے. جس شخص کو حج پر جانے کی قدرت حاصل ہو جائے، طاقت حاصل ہو جائے، ایسا چیز، اس پر اسی سال حج پر جانا فرض ہے. بعد میں کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا، کچھ بھی بعد میں چلا جاؤں گا، بعد میں کر لوں گا. والے کا فلیک آ رہا ہے، والے کی گاڑی آ رہی ہے، والے کی زمین آ رہی ہے، وہ ہاتھوں ہاتھ لینا ہے. لیکن حج فرض ہو گیا، اب سوچتا ہے کہ بعد میں جاؤں.
کر لو ابھی تو ٹائم پڑا ہے. تو ملک الموت سے پوچھ لیا کہ مجھے 10 سال بعد موت آئے گی, شاید کوئی رابطہ ہوگا. نہیں نا, پھر کیوں مطلب تاخیر کیوں؟ کہ میرا 12 لاکھ روپے لگ جائے گا, میرا 15 لاکھ لگ جائے گا. کیوں دیا کس نے؟ یہ کہاں سے لائے؟ جدی پشتی ملائے نا. اگر جدی پشتی بھی ملا ہے تو یہ بھی رب ہی کا دیا ہوا ہے, یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. جدی پشتی نہیں ملا, آپ کو اپنی محنت سے حاصل ہوا تو یہ بھی رب نے دیا ہے نا, مال اسی کا ہے. تو اسی نے تو فرمایا کہ آج فرض ہو جائے تو حج ادا کرو. قرآن آیت سنی, رب کا فرمان سنا, رب کے محبوب کا فرمان سنا, حج فرض پہ. تو اسی سال حج کرنا یہ فرض. اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا. قدرت ہونے کے باوجود جو شخص چند سال تک حج نہ کرے وہ فاسق ہے. شریعت اسلامی اس کو فاسق کہتی ہے. اتنا ہمارے اس کے اوپر ایک گول لگ رہا ہے فاسق. یہ اتنا ہمارے عام نہیں نا. سود کھول کا دھپا لگتا ہے, کیسا پتہ کرتا ہے لوگ مجھے سود کھول بولے, لوگ مجھے مطلب شرابی بولیں گے, لوگ مجھے حرام کمانے والا بولیں گے. جوا کھیلنے جاتے ہیں, چھپ چھپ کے جوا کھیلنے جاتے ہیں, کوئی دیکھے نا. سٹا کھیلنے جاتے ہیں لوگ, چھپ چھپ کے جاتے ہیں, کوئی دیکھے نا. کیوں بھائی کیا بولے گے؟ سٹا کھیلتا ہے. بیٹی کے سننے والے کیا بولیں گے؟ یہ تو ہم اپنی بیٹی کے سٹے والے کو دے رہے ہیں, کیا جمعے والے سے بیٹی لے رہے ہیں. تو ڈرے گا وہ. اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو حج میں تاخیر کرے, چند سال تک نہ کرے, فرمایا وہ فاسق ہے, اس کی گواہی مردود ہے. ایسا فاسق ہے اس کی گواہی کی. شریعت اسلام نے جو گواہی کی احکام رکھے ہیں کہ گواہی کون دے گا کس کے بارے میں, یہ احکام. لیکن وہ شخص جو فاسق ہے اس کی گواہی فرمایا مردود ہے. اس معاملے حج کی قضا نہیں, زندگی میں جب بھی کرے گا ادا ہی کہلائے گا. بالکل اس میں 5 سال پہلے آج پاس جو کچھ ہو چکا تھا وہ سوچے اب تو کچھ پہ تو 2018 میں فرض تھا تو 23 سال کا, تو اب تو حج کیسے کروں گا؟ جب بھی کرے گا. لیکن فرمائے کہ جس سال فرض ہو جائے اسی سال حج کرنا. دکھاوے کے لیے اور حرام پیسوں سے حج کرنا یہ حرام ہے. حج کو جانے کے لیے جس سے اجازت لینا واجب ہے, بغیر اس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے. مثلا ماں باپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں, ماں باپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں تو ماں باپ نہ ہوں تو دادا دادی کے بھی یہی حکم ہے. یہ فرض حج کا حکم ہے. اور نفل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کریں, والدین سے فرض میں اجازت لیں. اگر منع کرتے ہیں تو وہ اجازت مانی نہیں جائے گی. لیکن نفلی حج ایک حج ہو گیا, اب جب بھی کر رہا ہے وہ نفلی ہے, اب ماں باپ سے اجازت لے گا. اگر ماں باپ منع کریں گے تو ایسی صورت میں اس کو روکنا پڑے گا. سمجھئے, ہمارے یہاں اس کو وہ عام باتوں میں لے لیتے کہ میری ماں منع کر رہی ہے, میرے والد منع کرتا ہے, فرض حج کے لیے ہاں اجازت کم کی جان میں لایا جاتا ہے. نفل کرنے جائیں, ماں باپ زندہ ہے تو کیا بات ہے, اسے اجازت دی. جس سے حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب دوسرا حج کرنے گئے وہ نفل حج تھا, تو والدہ محترمہ کے پاس حاضر ہوئے. مجدد وقت آپ, محقق کے دوران آپ بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے فقیہ, تو آپ حج کے لیے جب چلے والدہ کے پاس گئے, والدہ لیٹی ہوئی تھی, قدموں سے حاضر ہوئے. اپنی جان حج کا ارادہ ہے, حج میں جانے کا ارادہ ہے, آپ کیا فرماتے؟ بولا بیٹا جاؤ. بس یہ 2 جملے اعلیٰ حضرت نے سنے
اور ایسی الٹے پاؤں، یعنی والدہ کو پیٹ نہ ہو، یہ اتنی بڑی والی میں جیت جاتا تھا۔ ہمارے تو ماں باپ کے سامنے کیا کچھ بولتے تھے، کتنا کچھ ہم کر دیتے ہیں، ماں باپ کی بے ادبی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، حد تو ہے ماں باپ کی رہتی نہیں پتا جو کرتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو جیسی امی جان نے فرمایا کہ اجازت ہے جاؤ، ایسی الٹے قدم آپ پلٹ گئے۔ ایسا نہ کہ تھوڑا رکا اور امی نے بول دیا کہ بیٹا ابھی نہیں اگلے سال چلے جانا، تو ایسا نہ کہ پوری اب چلے گی اور آپ نے تیاریاں شروع کر دی۔ دیکھیے بتا، تو ماں باپ کی اجازت کی مانو میں آپ سمجھ گئے۔ یہ حج کے کچھ ہم نے ضروری معاملات سنے۔ اب آئیے حج کرنے کے فائدے کیا ہیں اور ثوابات کتنا ہے۔ یقیناً ایک مومن مسلمان جان لینا حج کرنے کا فائدہ کتنا ہے۔ خدا کی قسم وہ پھر اگر اس کے پاس پیسہ آ گیا تو سوچے میں ہر سال ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ طواف کعبہ کا منظر، اللہ اکبر، وہ حجر اسود کو چومنے کے مناظر، مقام ابراہیم کو پر نظر پڑے تو آنسوں کی جھڑی بچ جائے، ملتصم کو دیکھے تو لپٹنے کو دل کرے، حتیم باغ میں جائے تو بس نکلنے کا دل نہ کرے، صفا مروہ کی دوڑ لگائے تو حضرت حاجرہ کی یادیں آ جائیں، حضرت اسماعیل کا وہ منظر یاد آ جائے، اور وہ صدائے درود و سلام کی وہ کلمہ طیبہ کا ورد، سبحان اللہ، وہ مناظر جو نا آنکھوں سے مطلب ذہن سے نکلنے والے نہیں ہوتے۔ پھر میدان عرفات کا وہ پر بہار منظر، حج کا دن جو ہوتا ہے وہ زندگی بھر بندے کو یاد رہتا ہے۔ کیا وہ منظر تھا میدان عرفات کا، جب میں میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائے لگا رہا تھا، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے در میں مولا میں حاضر ہوں، اور فرمایا یقین جانے کہ وہ آج بخشا گیا۔ جیسی بڑی اس کو بشارت دے دی گئی کہ میدان عرفات میں حاجی کو بخش دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ مطلب یہ انداز کیجیے گا ایسا ایک کو مطلب تو ان چیزوں کو دیکھے نا تو وہ کیسے رکے گا یار، وہ بولے بس میرے پاس جمع ہو، میں بس حج پہ چلا جاؤں، میں پہنچ جاؤں، سبحان اللہ۔ تو اتنے فائدے ہیں اور ثواب آپ نے سن لیا۔ حج کرنا ایک افضل عمل ہے، افضل عمل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا کام افضل ہے، پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ کے راوی ہیں کہ یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ایمان لانا، عرض کیا گیا اس کے بعد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد بھی آج ہمارے مسلمانوں سے مٹھایا جا رہا ہے۔ جہاد یہ بہت بڑا کام اسلام کا، جہاد جو ہے بہت ساری فضیلت ہے اس میں۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے دیکھیں نا کیا حال ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس جو ہے وہ کس قدر اس پر ان یہودیوں نے قبضہ کیا، وہ اس کے ساتھ مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے، اس کا قبضہ نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو دیکھیں وہ مسلمان جانے دے رہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھے، میدان بدر میں کیا تھا، جہاد تھا، میدان احد میں کیا تھا، جہاد تھا، غزوہ احد میں کیا تھا، جہاد تھا، غزوہ حنین میں کیا تھا، جہاد تھا۔ تو جہاد تو اسلام کا حصہ ہے، اور اس چیز کو نکالا جا رہا ہے جس میں مسلم ممالک کے حکمران جو ہے، مسلم ممالک کے حکمران یہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور جو ایک اسلام کا اہم ترین کام ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا یہ افضل کام۔ اس کے بعد پوچھا گیا کون سا، فرمایا جہاد کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کون سا، فرمایا حج مبرور کرنا، حج ادا کرنا۔ سوچیے ایک اور حدیث سے بات میں آیا جہاد کے بارے میں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے، صبر کرو غنی ہو جاؤ گے، حج کرو خود کفیل ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے، لیکن آج مسلمانوں کے اندر سے جذبے کو نہیں نکالا گیا۔ آپ فلسطین کے بچوں کی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے اسے پتا کس کو کہا کہ وہاں جو بچہ پیدا ہوتا نا، اور کیا وہ جہاد سے سرشار ہوتا ہے، وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک
اسلام کی صدائیں لگاتا ہے کہ اسلام کے لیے جان قربان ہے. پیدا ہونے والا بچہ بھی مطلب یوں سمجھے کہ ان کا جہاد کا جذبہ ہوتا ہے. ماں باپ کو دیکھتا ہے, دادا دادی کو دیکھتا ہے, آس پڑوس میں دیکھتا ہے کہ مسلمان جہاد کرتے ہیں, مسلمان جانے دیتے ہیں دین کے لیے. تو یہ ہوتا ہے. تو جہاد بہت اہم ترین معاملہ ہے. ہاں, جو جہاد ہو علماء کرام کی رہنمائی اس میں حاصل ہے سب معاملات. تو فرمایا حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا. یہ حج کا فائدہ ہے, کبھی محتاج نہیں. آگے فرمایا حج محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے دھرتی لوہے, چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے. سونا بن جاتا ہے, لوہے چاندی بن جاتا ہے, صاف و صفا ہو جاتا ہے. حج کرنا ایسا ہے. فرمایا اس میں تقریباً نبی پاک علیہ السلام کا فراغی نہیں. فرمایا حج کرنے والا حاجی, حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. کیا شان ہے. مجھے بتائیے, بڑی بڑی بلڈنگیں خرید لی, بڑی بڑی آپ نے پراڈو اور بڑی بڑی لینڈ کروز نے آپ نے خرید لی. یہ آپ کو کوئی قیامت کے دن منصب دلا سکتی, دلا سکتی؟ جائز ہے, مباح ہے اپنے ذاتی ماں باپ کے لیے, کہ کوئی منصب قیامت کے دن دلا سکتی ہے؟ نہیں. جس نے 12 لاکھ روپے خرچ کر دیے, 11 لاکھ روپے جو حج کا خرچہ کر دیا, اللہ اس سے راضی ہو گیا, تو فرمایا 400 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. کیسا منصب ملا؟ 10-11 لاکھ خرچ کر رہے. اور پچھلے سال تو میں نے سنا 8.5 لاکھ میں چلے گئے. گورنمنٹ کا اعلان تھا 11.5 کا 2022 میں 2023 میں چلے گئے. سر تھا بچہ آپ کے وقت میں لوگوں کے پورے نہیں ہوتے, لے گئے 8.5 لاکھ. اس لیے آپ دیکھیں گے حج وہ پیارا کام ہے کہ جو قیامت کے دن آپ کو ایک ایسا منصب دلائے گا, ایسا عہدہ ملے گا کہ یہ اجازت ہو کہ جاؤ 400 اپنے گھر والوں میں سے لوگوں کو جنت میں لے کے چلے گا. فرمایا کہ جو شخص حج کے ارادے سے نکلے, حج کے ارادے سے نکلے اور راستے ہی میں فوت ہو جائے, کتنا فائدہ اس کو ہوتا. بس وقت بیماریاں ہو جاتی ہیں, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, معاملات ہو جاتے ہیں. جو حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں فوت ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. کیسا ثواب؟ کسی کام سے نکلے آپ, موت آ گئی پنجاب میں, کہیں یہ ہوتا ہے, انسان ذاتی کام سے جاتا ہے, گھر کام سے جاتا ہے, موت آ گئی, مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں, سب ہوتا ہے. لیکن فرمایا جو حج کے راستے میں نکلا اور مر گیا, وہ گیا ایک حج کرنا تھا, ایک حج کرنے گیا تھا, اس کی قضا آ گئی, اب اسے ہر سال حج کا ثواب مل رہا ہے قیامت تک. ایسی آگے فرمایا جو حج کرنے کے بعد مرتا ہے, حاجی ہو گیا, اب جب بھی اسے موت آئی اس کو وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے. میں وہی دعا کرتا ہوں شہادت, اے اللہ میں شہادت والی موت عطا فرما. تو جس نے حج کر لیا اللہ راضی ہو گیا, اللہ کے لیے تھا, اللہ رب راضی ہو گیا, اب جب بھی موت آئی اس کو شہادت کا رتبہ پائے. حج مقبول دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان میں سب سے بہتر ہے, اور اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور حج کرنے والوں کے لیے جب وہ مکہ المکرمہ, حج کرنے والے جب مکہ المکرمہ آتے ہیں فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں. سواریوں پر سوار بعض حاجی
सलाम बात से मुसाफा करते और पैदल चलने वालों से गले मिलते हैं। हज करने वाला बख्श दिया जाता है, बल्कि हाजी माह ज़ुल्हिज्जा जिसमें हज होता है, मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुज़फ्फर और रबीउल अव्वल के 20 दिनों में जिसके लिए बख्शिश चाहे उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। हज, ज़िलहज, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल का आधे से ज्यादा महीना है। सोचिए तकरीबन 4 महीने वो जिसके लिए बख्शिश की दुआ मांगे, अल्लाह उसको बख्श देता है। ये हाजी के हज ना करने के नुकसानात, हज ना करने, हज फर्ज होने के बावजूद जानबूझकर ना करना जहन्नम में ले जाने वाला काम है। फरीज़ा हज को तर्क करना अल्लाह पाक की नाराजगी का सबब है। जो हज पर कादिर हो, हज कर सकता हो और हज ना करे, वो सख्त मुजरिम गुनाहगार है। इस्तिताअत के बावजूद हज ना करना अमले कुफ्फार से मुशाबिहत है, जिससे हज करने से ना ज़ाहिरी हाजत रुकावट हो, ना जालिम बादशाह, ना कोई ऐसा मर्ज जो उसको रोक दे, फिर बगैर हज किए मर गया तो चाहे यहूदी मरे चाहे नसरानी मरे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे का जिस्म तंदुरुस्त हो और वो माली एतबार से खुशहाल हो और वो 5 साल तक हज ना करे, वो जरूर महरूम है। अब देखिए कितने लोग ऐसे जिन पर कब से हज फर्ज है, तो हर साल ही तरगीब दिलाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ताक़ीद से नेमत के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि तरगीब दिलाने पर बहुत से लोगों ने हज किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि, और ये लोग भी कहते हैं कि जितनी हज की तरगीब हमारे फैज़ान गौसिया से चलती है, हमने इतनी कहीं नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का करम है, और यही वजूहात है कि अल्लाह ताला मुझे भी हाजिरी की सादत अता फरमा देता है। चला जाता हूँ, पहुंच जाता हूँ, काबे का दीदार कर लेता हूँ, पहुंच जाता हूँ। तो मीठे इस्लामी भाइयों, ये हमें बोलना चाहिए एक दूसरे को। देखिए मस्जिद में हर कोई नहीं आता, सही है, हम अपने तौर पे ऐसे तरीके से, अब जैसे हज के फार्म जमा हो रहे हैं, चलो अभी तो 5-6 महीने आप बोलते हैं बराबर जाएंगे, बराबर की तैयारी करें, पैसे और पासपोर्ट रेडी रखिए तो तैयारी करें। कितने लोग हैं जिन पर हज पहले से जब 2 लाख का था, 2 लाख करीब 16 में, 17 में, 2016-17 में 230, 225, 240 में से होता था। अब पहुंच गया तकरीबन 11 लाख, 12 लाख तक। तो उस पर कितने लोगों में हज फर्ज होगा, क्या हमने सोचा इसमें? आए दिन हम घर खरीदते रहते हैं, गाड़ियां खरीदते रहते हैं, कारोबार में इन्वेस्ट करते रहते हैं, लोगों के साथ शराकत में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हज के लिए पैसा नहीं करता। अपने जहन से मसला बना लेते हैं, ये कर जाए तो वो कर जाए, अभी बच्ची की शादी करनी, आगे जाके पता चले बच्ची है अभी 10 साल की। ये मेरा खुद अपनी आंखों से मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये खुद देखा है, समझा है। लेकिन बच्चियों की शादी करनी है, पता चला वो बच्चियों की शादी से पहले दुनिया से चला गया, ना शादी हो सकी बच्चों की, ना कुछ हो सकी, बाद में असबाब माने तो वो हो गए। तो मीठे इस्लामी भाइयों, हम इस पर अल्लाह के कानून में अपनी मर्जी क्यों चलाएं? ये अल्लाह के कानून है, ये उसके महबूब के फरामीन है, ये फर्ज हो गया उसको करना है। और एक रिवायत में भी कि जब फर्ज हो जाए कर लो, ना जाने कल क्या हो जाए। तो इसमें मतलब जल्दी करें, हज के फार्म जमा हुए, ये ना देखें कि 10 लाख है 20 लाख है। अभी तो है माशरे में यार, वाले का फ्लैट मिलता है, वाले का बंगला मिलता है, वाले की गाड़ियां मिलती हैं, हम लोग फौरी मतलब उठा लेते हैं। तो हज के बारे में नहीं आता हमारे, तो फिर क्यों सोचते? कितना चाहिए भाई हज के लिए? हमने शुरू में सुना, कुरान पाक की आयत और तफसीर में सुना कि हज के लिए इतना पैसा कि वहां जाने का खर्चा हो जाए, खाने पीने का, और पीछे को बच्चों के लिए इतने दिन का छोड़ के जाए। उसमें हज फर्ज है। अब जिन पे 2-2 लाख जब हज होता था फर्ज था, नहीं किया उन्होंने, अभी जिंदगी बाकी, तो अब महंगा हो गया 12 लाख का, करना है। कज़ा हज की कज़ा नहीं होती, करना है। इस हाल में मर गए कि हज फर्ज था और आपकी करोड़ों की जायदाद है, बैंक बैलेंस है आपका, तो आप ये किसी काम करें, औलाद उसमें से आपका हज बदल भी नहीं कराएगी।
لے جائے گی، ختم کر دے گی، اور بس وہ مزے کرے گی. کیا باپ پہ زکات دیتی، کیا باپ پہ حج ان کو نہیں پتا. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمت کیجیے اور تیاری کیجیے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.